एवरीवन, खुदावंद के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा रब्बे ज़ुल जलाल के लिए जिसने एक दफ़ा फिर मौका बख्शा कि खुदा के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को आपके दरमियान में शेयर कर सकूँ। और आज जिस कलाम और जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करने को हूँ वो है हिकमत की ज़िंदगी, यानी द लाइफ ऑफ विजडम। और यूं तो कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारी ऐसी कहानियाँ और वाक़यात हमें मिलते हैं जिनसे हम हिकमत के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन आज मैं एक शख्सियत का आपके साथ जिक्र करना चाहूँगा जिसका नाम सुलेमान बादशाह है। और जब सुलेमान ने अपने वाक़यात और कहानियों में खुदा को देखा तो खुदा ने उससे कहा कि बोल सुलेमान तू क्या चाहता है। और सुलेमान जिसको ये शर्फ भी हासिल है कि उसने खुदा का घर बनाया, और इससे पहले कि सुलेमान खुदा से कुछ मांगता उसने खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी की, खुदा के हुजूर में झुकता रहा, दुआएं करता रहा और उसने खुदा से एक रिक्वेस्ट की, एक दरख्वास्त की कि मुझे एक समझने वाला दिल अता फरमाए। और आइए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला सलातीन और उसका 3 बाब और उसकी 9वीं आयत को बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, सो तू अपने खादम को अपनी कौम का इंसाफ करने के लिए समझने वाला दिल अनायत कर, ताकि मैं बुरे और भले में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सुलेमान ने एक दरख्वास्त की है खुदा के हुजूर में कि मुझे आकिल और समझने वाला क्या कर दिल अता फरमा। आज मेरे और आपके लिए सीखने वाली बात है कि जब हम खुदा के हुजूर में कुछ मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, हम क्या मांगते हैं। अब ये बात खुदा को बड़ी भली लगी और पसंद आई कि सुलेमान ने अपने दुश्मनों के लिए मौत नहीं मांगी, उम्र की दराजी नहीं मांगी, रुपया पैसा नहीं मांगा है, बल्कि उसने क्या मांगा है, उसने समझने वाला दिल मांगा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गोया दूसरे लफ्जों में उसने खुदा से हिकमत को मांगा है और खुदा ने क्या किया, खुदा ने उसे हिकमत अता फरमाई। और मेरे लिए आज भी और आपके लिए भी ये सीखने वाली और बड़ी अहम और ज़रूरी बात है कि इससे पहले कि खुदा उसको हिकमत अता फरमाता, खुदा 14वीं आयत के अंदर देखिए क्या फरमाता है, और अगर तू मेरी राहों पर चले, अगर तू मेरी राहों पर चले और एकाम को माने जैसे तेरा बाप दाऊद चलता रहा, तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा, हालेलुया। यूं तो खुदा की जो मोहब्बत है वो तो गैर मशरूत है, लेकिन खुदा के जो वायदे हैं वो शर्त के साथ है, यानी कंडीशनली है। और यहां पर भी खुदा कहता है, अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे आयन और काम को माने जैसे तेरा बाप दाऊद चलता था, यानी खुदा जो है वो उसका ध्यान जो है वो उसके बाप की तरफ लेकर जाता है। और दाऊद के लिए जो कहा गया कि दाऊद खुदा के दिल के मुताबिक मिल गया, बाइबल मुकद्दस में वाहिद दाऊद एक ऐसा शख्स है जो खुदा के दिल के मुताबिक मिला। और दाऊद जो खुदा का बहुत ही प्यारा लाडला था, उससे एक गुनाह भी हुआ। इंसान होते हुए हम कमजोर हो जाते हैं, हम गुनाह में गिर जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दाऊद की जिंदगी से हम सीखते हैं कि किस तरह से दाऊद ने वो फिर से खड़ा हुआ, उसने हकीकी तौबा की, और वो एक गुनाह के सबब से उसको सारी जिंदगी इस बात का पछतावा भी रहा, लेकिन वो फिर भी खुदा के आयन और हुक्मों पर चलता रहा। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से दाऊद जो था वो खुदा के दिल के मुताबिक उसे मिल गया। और खुदा सुलेमान का ध्यान भी उसी तरफ लेकर जा रहा है। मेरे चीज़ों, मेरे और आपके लिए सीखने वाली बात है कि इंसान का गुनाह में गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुनाह का गिरे रहना बड़ी बात है।
انسان آج بھی گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو گناہ میں گرے رہتے ہیں اور ابلیس کو موقع دیتے ہیں، کیونکہ ابلیس جو ہے وہ بڑا تیز ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ انسان کو احساس گناہ سے مارتا ہے۔ آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابلیس کیا کرتا ہے؟ انسان کو احساس گناہ سے مارتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم نے ابلیس پر جو ہے وہ ہمیشہ غالب آنا ہے اور حقیقی طور پر توبہ کرنی ہے اور گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اور تھوڑا سا اگر آگے بڑھے تو ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سلیمان کو جب حکمت مل گئی تو کیا اس کی جو حکمت تھی وہ اس میں قائم رہا یا وہ بھٹک گیا؟ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے تو ہیں، کیا وہ قائم رہتے ہیں؟ میرے عزیزو، حکمت کا مطلب بھی یہی ہے، علم اور شعور پر عمل کرنا۔ یعنی کہ آج دنیا پر اگر ہم غور کریں تو بہت سارے ہمیں علم دان جو ہیں وہ ملتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس شعور ہے، علم ہے، لیکن اگر وہ علم اور شعور رکھتے ہوئے ان باتوں کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے بلکہ صرف دوسروں کو سکھاتے ہیں، تو میرے عزیزوں وہ راستہ جو ہے وہ ان کے لیے ابدی موت کا سبب ٹھہر سکتا ہے۔ کیونکہ حکمت کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ علم اور وہ شعور جو ہے، وہ باتیں جو ہے جو آپ دوسروں کو سکھاتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کے اندر بھی نظر آنی چاہیے۔ کیا یہ کافی تھوڑی ہے کہ ہم بچپن سے مسیحی ہیں یا ہمارا تعلق ایک بڑی منسٹری کے ساتھ ہے یا ہم کسی بڑے بشپ کے، پادری کے اولاد ہیں؟ یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم حکمت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور بائبل مقدس اس کا بیان کرتی ہے، اور میں آپ کے سامنے اس آیت کو پڑھنا بھی چاہوں گا۔ پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ وہ وقت آن پہنچا کہ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو۔ کس کے گھر سے؟ خدا کے گھر سے عدالت شروع ہو، اور جب ہم سے ہی شروع ہوگی تو میرے عزیزو اس بات کو سیکھنے والی بات ہے کہ ان کا کیا انجام ہوگا جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سیکھنا ہے کہ سلیمان گویا حکمت ہوتے ہوئے بھی اس کے پاس وہ ناکام ہو گیا، اور اس کی وجوہات، اس کی بہت ساری بے شمار جو تھی، اس کی بیویاں ہونے کا سبب ٹھہری۔ گویا بے شک وہ خدا کا گھر بنانے والا تھا، لیکن اس نے اپنی بیویوں کی بات کو سنا اور بہت سارے دیوی دیوتاؤں کے لیے مندر بھی بنائے، بہت سارے اس نے مندر بھی بنائے۔ آج میرے عزیزوں، ہم نے حکمت سے زندگی گزارنی ہے، اور یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے، ہم ان کے لیے باعث برکت ٹھہر رہے ہیں یا ہم باعث ٹھوکر ٹھہرے ہیں۔ اگر تو ہم علم اور شعور سے صرف کام چلا رہے ہیں اور اس حکمت پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے لیے یہ سوچنے والی بات ہے کہ جس طرح سے سلیمان جو تھا، گویا وہ عمر کے آخر میں اس نے توبہ بھی کی اور خدا نے اس کی توبہ کو قبول بھی کیا، لیکن اس کا امپیکٹ، جو اس اثر ہے، وہ نسل در نسل رہا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایسے بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے خدا کے حضور میں بڑی بدکاری کی اور جن کا رخ جو تھا وہ دیوتاؤں کی طرف بھی مڑ گیا۔ آج بھی میرے عزیزوں، میرے اور آپ کو کے لیے یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہم نے حکمت کے ساتھ چلنا ہے، اپنی زندگی کو حکمت سے گزارنا ہے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے باعث برکت ٹھہرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کی طرح ہم بھی جیسے نسل در نسل جو تھا وہ امپیکٹ جو تھا وہ برا رہا۔ ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے باعث برکت بنیں، حکمت کے ساتھ زندگی گزاریں، عقل و دانائی کے ساتھ زندگی گزاریں،
اور بائبل تو یہ بیان کرتی ہے، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور 19ویں آیت کے اندر، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے۔ آج اگر ہم لوگ اپنی حکمت سے یا دنیا کی حکمت سے کوئی اپنے ٹارگٹ یا کوئی اپنے جو گولز ہیں ان کو اچیو کر رہے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہ بیوقوفی ہو سکتا ہے۔ خدا کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ بیوقوفی ہو سکتا ہے۔ سیکھنا ہے میں نے اور آپ نے، اور اس بات کو اپنی زندگی پر اپلائی کرنا ہے کہ ہم نے روحانی حکمت کے مشتاق رہنا ہے۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے اگر کسی کے پاس نہ ہو تو وہ مانگے تو میں اسے فیاضی سے دوں گا۔ خدا تو اپنے لوگوں کو روحانی حکمت فیاضی سے عطا فرماتا ہے۔ سلمان جب ان حالات و واقعات میں پڑ گیا، اس نے توبہ بھی کر لی، سب کچھ کر لیا، اور وہ کیا لکھتا ہے امثال اس کا 8 باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر، جو میرے اور آپ کے لیے بڑی خاص بات ہے، کیونکہ حکمت مرجان سے افضل ہے اور سب مرغوب چیزوں سے بے نظیر۔ یعنی کہ حکمت جو ہے وہ روبی یعنی جو ہیرے جواہرات ہیں ان سے بڑھ کر ہے، افضل ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ہمیں خدا کی محبت سے مرغوب نہ کر دے یا حکمت سے مرغوب نہ کر دے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے حکمت سے زندگی کو گزارنا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے باعث سبب ٹھہریں، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور سلمان ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے تاکہ ہم بہتر اور لائق طور پر اپنی زندگی کو حکمت کے ساتھ گزار سکیں، تاکہ لائق طور پر خداوند کے نام کو جلال دینے کا سبب ٹھہرے۔ آج جو میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ اپنی زندگیوں کو حکمت کے ساتھ گزارے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی